अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान सुलह के हवाले से कोशिशें तेज हो चुकी हैं। कल एक शोशा छोड़ा गया कि मियां साहब 15 अक्टूबर को वतन वापस आ जाएंगे। अब इस हवाले से भी एक सीनियर सहाफ़ी की तरदीद आ चुकी है कि मियां साहब 15 अक्टूबर को वतन वापस नहीं आएंगे। जुगनू मोहसिन नजम सेठी की बीवी जो कि इस मीटिंग के अंदर मौजूद थी, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की है कि मियां साहब की वतन वापसी के हवाले से कोई भी बातचीत नहीं हुई। तो लिहाजा लगता यह है कि मियां साहब के साथ दोबारा हाथ हो चुका है। यहां पर उनके हम नवा हम प्याला सहाफी जो है वो नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं। कोई नए कपड़े सिलवा रहा है, कोई धमाल डाल रहा है, कोई नैरेटिव बनाने में लगा हुआ है कि मियां जब आएगा लग पता जाएगा। तो मियां साहब वापस आ रहे हैं, बड़े धूम धड़के से आएंगे, मेले लग जाएंगे जी, मेले लग जाएंगे हर तरफ। बहरहाल जी, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान सुलह के हवाले से मामलात काफ़ी हद तक तेज़ हो चुके हैं। यह खबर दी है अंसार अब्बासी ने। अंसार अब्बासी जंग न्यूज़ से जियो से वाबस्ता है और इनका शुमार उन चंद सहाफ़ियों में होता है जिनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हमेशा ठीक रहते हैं, या इनकी रिपोर्टिंग के अंदर आप इनकी खबर पढ़ें और आपको लगता ये है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम है या एस्टैब्लिशमेंट की जानब से एक प्रेस रिलीज है। यानी आप इतने ही कह लें कि ये एस्टैब्लिशमेंट से मुंसलिक सहाफ़ी समझे जाते हैं। अंसार अब्बासी कहते हैं, ये खबर छप भी चुकी है जंग के अंदर और जियो की वेबसाइट पर भी आप ये पढ़ सकते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने खुद भी इस हवाले से गुफ्तगू की है, वहाँ से भी आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। अंसार अब्बासी कहते हैं कि पीटीआई को इस बात का शिद्दत से अब एहसास होना शुरू हो गया है कि मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क नहीं बच रहा, बहुत बुरे हालात है मुल्क के। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में मुल्क को बचाना बड़ा ज़रूरी है और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो एक महाज खुला हुआ है या एक तासुर है कि पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट है, तो उससे मुल्क के अंदर जो है वो चोर उचक्कों को स्पेस मिल रही है, जिस वजह से रियासत, आखिर मुल्क है ना, घर है अपना, उजड़ रहा है, उजड़ चुका है, इसको मजीद नहीं उजाड़ना। तो लिहाजा बिला वजह ये जो मुखालफतें हैं, इख्तलाफात हैं, इनको दूर किया जाए और आगे बढ़ा जाए। इस सिलसिले में सदाकत अब्बासी भी तस्दीक करते हैं। अंसार अब्बासी के मुताबिक सदाकत अब्बासी भी ये कहते हैं कि हाँ, हम वो ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो लोग न्यूट्रल देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियाँ भी कम किया जाए और बातचीत करके मामला आगे बढ़ाया जाए। और ये ऐसी सूरत में हो रहा है कि जब इमरान खान जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी जेल में हैं और असद उमर टोटली इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। अभी जो कुछ फैसले हो रहे हैं वो कोर कमेटी के अंदर जो बचे कुछ अरकान हैं वो ये फैसले कर रहे हैं। अब अंसार अब्बासी कहते हैं इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि क्या इमरान खान ने जेल जाने से पहले एस्टैब्लिशमेंट से सुलह का मैंडेट कोर कमेटी को, ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ सुलह की, दिया है या नहीं दिया। एक बड़ी अच्छी खबर दी अंसार अब्बासी ने, जो मैंने अपने कई एक वीडियोस के अंदर, वीलॉग्स के अंदर वो मुतालबा भी किया, उस हवाले से आवाज़ भी उठाई। अंसार अब्बासी कहते हैं एक तो कोर कमेटी की जानब से ये पैगाम दिया गया है उन तमाम रहनुमाओं को जो कि छुपे हुए हैं, रूपोश हैं, उनको कहा गया वापस आए, जहां जहां भी छुपे हुए वापस आए, निकले, अपने केसेस का सामना करें। मैक्सिमम क्या होगा, जेल में जाएंगे, सजा होगी, जो शहरयार अफरीदी से हुआ है वो होगा, अली मोहम्मद खान के साथ जो हुआ है वो होगा, जो इमरान खान के साथ हो रहा है वही होगा ना, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। तो आए फेस करें, मुकाबला करें। हाँ, अगर कोई वापस नहीं आता, अगर कोई वापस नहीं आना चाहता, उसको ना टिकट दिया जाएगा, ना उसको कोई ओहदा दिया जाएगा, ना उसका कोई पार्टी के अंदर रोल होगा। लिहाजा जितने लोग छुपे हुए हैं सामने आए, आके फेस करें, मुकाबला करें। और ये मैं बड़े दिनों से मुतालबा कर रहा हूं अपनी वीडियोस के अंदर। ये क्या तमाशा हो गया कि लोगों के बच्चों को इश्तिहार दिलाना है, लोगों के बच्चों को कह रहे हैं निकलो 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 आज़ादी खातर, और खुद छुप जाना है।
اور جب آپ کا چیئرمین جیل میں ہے تو آپ کس باغ کی مولی ہیں، آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ آپ چھپے رہیں؟ آپ کو آنا چاہیے، اور جتنے زیادہ آپ لوگ آئیں گے، آپ کیسز کا سامنا کریں گے، میکسیمم گرفتار ہی ہوں گے نا، اتنا زیادہ پریشر بلڈ ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوتا 2-4 لوگ سارا دن آ کے میڈیا کا بھی سامنا کریں، کیسز کا بھی سامنا کریں، اور باقی پیچھے چھپ کے انقلابی بنے رہیں، تو ایسے کام نہیں چلتا۔ یہ بھی انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے، جو کہ میں اس خبر سے اتفاق کرتا ہوں، ایسا بالکل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے اب فوج کے ساتھ اختلافات کم کرنے پر بھی کام اس نے تیز کر دیا، یہ اس خبر کی بھی انصار عباسی صاحب نے تصدیق کر دی ہے۔ ایک اور خبر جس کی تصدیق میں تو نہیں کر سکا، لیکن انصار عباسی صاحب کہتے ہیں جو وہ مشورہ دیتے ہیں، مشورہ کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کی شرط کہہ لیں، مشورے کے روپ میں ہی وہ بات کر رہے ہیں۔ اب آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی شرط بھی کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے سب سے بہتر حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود کچھ عرصے کے لیے پیچھے ہٹ جائے۔ بہرحال یہ آپشن تو خان کے پاس پہلے بھی کئی عرصے سے رکھا جا رہا ہے، اور اپنا کوئی ایسا جانشین آگے کر دیں جو فوج مخالف تصور نہ کیا جاتا ہو، اور جس کا 9 مئی کے واقعات سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہ کہا گیا ہے کہ اپنا کوئی جانشین آگے کر دے۔ اور میاں نواز شریف کی واپسی کی بھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ رات کو میں حامد میر صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو اب تو بڑا یاد آ رہا ہے آئین، اب وہ قانون بھی نہیں مان رہے مشترک، وہ جو انہوں نے پاس کروائے تھے اور صدر سے دھوکے کے ساتھ وہ سارا کچھ 2 نمبری جو ہوئی ہے اس کو بھی وہ قانونی تصور کر رہے ہیں، 90 دن کے اندر الیکشن کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن 5 اگست کو وہ کہاں پہ سوئے ہوئے تھے جب مشترکہ مفادات کی کونسل کے اندر انہوں نے سگنیچر کر کے وہاں پہ ہاں کر کے آ گئے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ یہ بات ہی نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے۔ حامد میر کہتے ہیں اصل میں ان کے ساتھ ہوا ہے ہاتھ، وہ باپ پارٹی کے جو رہنما پیپلز پارٹی میں آنے تھے وہ نون لیگ میں یا کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں، تو لہٰذا اب اس وجہ سے انہوں نے یہ شور کرنا شروع کر دیا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا۔ حسن ایوب یہ بھی ٹاؤٹ صحافی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے، حالانکہ طارق عزیز سینئر ترین صحافی ہیں دنیا نیوز کے اخبار کے اندر، وہ لکھتے رہے، آج کل وہ نئی بات اور نیو نیوز انہوں نے جوائن کر لیا ہے۔ تو طارق عزیز کہتے ہیں، ایون انہوں نے آج ٹویٹ بھی کیا ہے اور خبر انہوں نے وہ مجھے سینڈ بھی کی ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے ابھی تک یہ میں آپ کے سامنے طارق بھائی کی خبر پڑھ دیتا ہوں۔ لندن سے مصدقہ ذرائع نے بتایا ہے نواز شریف صاحب کی 15 اکتوبر کی واپسی کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ الیکشن سے 2-2.5 ماہ قبل آئیں گے، جبکہ الیکشن کا انعقاد ابھی تک غیر یقینی ہے۔ یہ طارق عزیز صاحب خبر دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں حسن ایوب کچھ اور بات کرتے ہیں۔ حسن ایوب کہ میاں صاحب واپس آئیں گے اور بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ آئیں گے۔ چند دن قبل یہ بات 2 ٹوک بتا چکا ہوں کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی واپسی کے راستے میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں، اور وہ اتنی طاقت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ آنے والے وقت میں ملکی سیاست پر ان کی گرفت بہت مضبوط ہونے جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان کی نااہلی اور قید کے علاوہ دیگر مشکلات مزید بڑھیں گی۔ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف مسلم لیگ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ تو یہ تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی صحافی دلالی کر رہا ہے نون لیگ کی، صحافت سے زیادہ اس میں کسی کارکن کا جو ایک ہوتا ہے رنگ وہ اس وقت چھلک رہا ہے۔ سب سے اہم جو مسئلہ جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، ویڈیو کے آخر میں صرف 2 منٹ سنیے گا۔ مجھے تقریباً ہر روز پچھلے 2-4 دنوں سے اتنے میسیجز آ رہے ہیں، آپ کتنے پیغامات موصول ہوتے ہیں فیس بک پیج پر اور یہاں پر، کہا جاتا ہے خدا کے لیے ہماری آواز اٹھائیں، خدا کے لیے، اور ایسے ایسے پیغامات ہوتے ہیں کہ بندہ رو پڑتا ہے پڑھ کے۔ وہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی کہ جب پیغام آتا ہے کہ میری سیلری 12,000 ہے، میری ماں جو ہے وہ بیمار ہے، ان کی دوائی پر 8-9 ہزار خرچہ آ جاتا ہے، اور بچے بھی مزدوری کر کے اپنی پڑھائی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کا بل 26,000 آ گیا، ایک پنکھا چلتا ہے۔ پھر کہیں ٹریول کر رہے ہوں، راستے میں روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صحافی ہیں، ہماری آواز اٹھائیں، 15,000 روپے سیلری ہے، 2 کمروں کا گھر ہے، 2 پنکھے اور 1 بلب چلتے ہیں، 30,000 بل آ گیا۔ رات کو ایک دوست کا پیغام آیا کہ چھوٹا سا گھر ہے، اے سی گھر میں لگا ہوا نہیں ہے، 54,000 بل آ گیا ہے۔ کیا کریں؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کشمیر سے لے کر جیلم تک، راول پنڈی، اسلام آباد،
ہر طرف لوگ نکلے ہوئے ہیں، بل جلا رہے ہیں، خودکشیوں کی صورتحال میں اضافہ ہو گیا۔ کبھی ہم سنا کرتے تھے آج سے 2 سال پہلے کہ انڈیا کے اندر کسان بڑا خودکشی کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر نوجوان مایوس ہو کر سوسائڈ کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ آج وہ حال پاکستان کے اندر ہے، اور یقین کریں کریجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہم بھی انسان ہیں۔ دیکھیں کون سی آواز اٹھانی ہے جب لوگ بے شرم ہو جائیں، پھر کون سا مطالبات، کون سی آواز اٹھائی جائے۔ ہماری صورتحال ایسی ہے کہ یہ جان تلی پر رکھ کے بولتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، جان کی کوئی گارنٹی نہیں کس وقت۔ وہ کہتے ہیں جیسے موت کا دن متعین ہے نا، اسی طرح پاکستان کے اندر اٹھائے جانے کا دن متعین ہے۔ کسی وقت بھی کسی بھی بات سے آپ کو اٹھا لیا جائے گا، پھر پتہ نہیں آپ کی لاش آئے گی یا آپ خود زندہ سلامت واپس آئیں گے۔ تو اس ملک کے اندر بولنا، محض بولنا اتنی بڑی رسک ہے کہ آپ ایسے جان ہتھیلی پر، آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کیا بول رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت آپ کو کیا ادا کرنی پڑے گی۔ پھر یہ کیا بلوں والے مطالبات، کیا مطلب کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، سم ٹائم تو چیزیں برداشت نہیں ہوتی، ایسے ایسے پیغامات آتے ہیں۔ 9,000 سیلری ہے، 50,000 بل ہے، کہاں سے ادا کریں گے؟ زیور بیچ دیے، زیور ہوتا ہی کتنا ہے کام غریب گھر کے گھر میں تو وہ کان کی بالی ہوتی ہوگی، چھوٹی سی ناک میں ڈالنے والی تیلی ہوتی ہوگی، کون سا غریبوں کا گھر زیور ہوتا ہے جو وہ بیچ کر بل ادا کریں گے؟ تو یہ بڑی ایسی صورتحال ہے کہ یہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے جس طرح کے لوگ پیغام بھیجتے ہیں، اور پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ ریاست ناکام ہو چکی ہے، دیوالیہ ہونے سے بھی بدتر ملک کی صورتحال ہو چکی، پورا ملک سڑکوں پر ہے، اور پولیس والے بجائے ان کی داد رسی کرنے کو ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ اللہ اس ملک پہ رحم کرے، اللہ اس ملک کے بڑے، جن کے اپنے تو سارے بچے باہر ہیں، وہ ہمارے بارے میں اور قوم کے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ پاکستان زندہ باد۔